مر نہیں سکتا دنیا میں، وہ چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو، جب تک اس کے سرحانے مولا علیہ السلام نہیں آ جاتے. کیونکہ یہ جو موت ہے اور یہ زندگی ہے یہ ہے امر. بزرگ تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، یہ ہے امر، اور امر اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک اولے الامر موجود ہے. تو جب مومن قبر میں پہنچا، اس نے سنا ہوا تھا کہ مولا تشریف لائیں گے، مولا بھی تشریف لائے، لیکن وہ بھی ساتھ آ گئے، وہ جو آیا کرتے ہیں ہر قبر میں. انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کو زندگی پچھلی جو گزری ہوئی اس کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگتی ہے. اس نے جو اچھائیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. لیکن میں ایک مومن کی کیفیت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہ مومن جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. مولا کو دیکھ کر جو سرشاری ہے، جو خماری ہے، وہ علیحدہ سے ہے. اور جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، منکر نکیر، لوگ کہتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں، میں کہتا ہوں منکر نکیر نہیں آتے، مبشر بشیر آتے ہیں. مولا کی محفل میں منکروں کا کیا کام ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. تو جب مومن قبر میں پڑھتا ہے، صلوات پڑھیے محمد والے. بڑی دیر کی مہربانی، یہ مجلسیں، یہ محفلیں سب آپ کے دم سے ہیں. آپ مولا کے ماتمی ہیں، مولا کے عزادار ہیں. دستگیر کالونی میں اتنے خوبصورت مجالس اور محافل کا انعقاد ہوتا ہے تو وہ سب آپ کے تعاون سے اور آپ کی بھرپور شرکت کی وجہ سے ممکن ہوا. تو میری آپ تمام احباب سے یہ بار بار گزارش ہے، اپیل کرتا رہتا ہوں کہ آپ پر وقت تشریف لایا کریں. آپ تو یہاں سے آتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور یہ بھی تو دیکھا کرے نا کہ کوئی شام سے آنے والی ہوتی ہے، کوئی بقیہ سے آنے والی ہوتی ہے، کسی کو نجف سے آنا ہوتا ہے، کسی کو کربلا سے àنا ہوتا ہے. تو مہمانوں کو زحمت دینا میزبانوں کا شیوا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. عامر بھائی میں بیان کر رہا تھا کہ ماتمی نوجوان ایک مومن جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مولا کو دیکھ کر اور مبشر اور بشیر کو دیکھ کر تو وہ جو کیفیت ہے وہ میں الفاظ میں اور اشعار میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا کہ جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ پیر بھائی تھے لحد میں، کب تھے وہ منکر نکیر. پیر بھائی تھے لحد میں. دیکھیں مومن جب کوئی عرصے بعد ملتا ہے تو پہچان لیتا ہے. جب جاہلی مدد کا جناب، جاہلی مدد جناب، بابا جی، شاہ جی، لالا صاحب، میاں صاحب، بھائی آپ کے، تو اس نے دیر بعد دیکھی نا پہچان لیا. پہلے تو عالم ارواح میں تعارف ہوا تھا نا فرشتوں سے، اس کے بعد دنیا آ گئی، دنیا کے بعد اب آخرت کی طرف سفر ہے. تو وہ کیا کہنا، پیر بھائی تھے لحد میں، کب تھے وہ منکر نکیر، خوب ٹھہری آشنائی یاری کہنے کے بعد. بہت شکریہ. لگتا ہے کہ رازقن پوچھا قمر نے تو ملا حق سے جواب. یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے لیکن میں اس میں نہیں شعر سنا کے آگے انشاءاللہ اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. رازقن پوچھا قمر نے تو ملا حق سے جواب، ہم نے یہ دنیا بنائی یا علی کہنے کے بعد. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بارے دیگر بلند تر صلوات. ایک سلام مولا نے اسی وجہ سے مجھے بڑی احترامی عطا کی، بڑی عزت عطا کی. جہاں جہاں میں پہنچ سکا، جہاں جہاں نہیں پہنچ سکا، ذاکرین کے حوالے سے، پڑھنے والوں کے حوالے سے، اور ہر طرح سے اس کو مولا نے قبولیت سے، قبولیت کی صنعت عطا فرمائی ہے. آپ کی نظر کر رہا ہوں جن کی ہر بات زمانے میں سند، جن کی ہر بات، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، سند ہو جانا. کسی کا بات کرنا، کسی کا کلام کرنا اور ہوتا ہے، کسی کی بات کا سند ہو جانا اور چیز ہوگا. یہ وہی، یہ سند انہیں کا کلام ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ تو میری وحی کے علاوہ بول ہی نہیں سکتا. تو ان کے جو منہ سے بات نکلتی ہے، جو ان کے منہ سے حدیث نکلتی ہے، وہ سند کا درجہ رکھتی ہے. اسی خیال کو مد نظر رکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ جن کی ہر بات زمانے
سوچنا بھی سند، ان کا بیٹھنا بھی سند، ان کا کلام کرنا بھی سند، ان کا خاموش رہنا بھی سند، ان کا جاگنا بھی سند، ان کا سو جانا بھی سند۔ توجہ فرمائیے آپ، جن کی ہر بات زمانے میں سند ہوتی ہے، کس طرح ان کی گواہی رد ہوتی ہے۔ اور دادا عمران تو نانا ہے رسول عربی۔ ذاکر صاحب بیٹھے ہیں، شیخ سخن اور شیخ فہم حضرات بیٹھے ہیں، بات کرنا مشکل الفاظ میں کرنا استادوں کا کام ہے، لیکن یہ بھی ایک فن شعر میں ایک یہ بھی سنت ہے، یہ بھی چیز ہے کہ مشکل بات کو آسان الفاظ میں کیا، یہ بہت مشکل ہے۔ بظاہر وہ آسان لگتے ہیں، اس کو سہل ممتنع کہتے ہیں کہ مشکل بات کو آسان الفاظ میں ناظرین تک پہنچا جائے کہ دادا عمران تو نانا ہے رسول اللہ۔ یہ معجزہ ہے، یہ جناب امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایسا حسب نسب کسی کا نہیں۔ دادا عمران تو نانا ہے رسول عربی، اتنی پیاری بھی کسی شخص کی جانت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ذاکر بھائی ایک تشبیہ دی ہے کہ اب دیکھیے گا انشاءاللہ سننے میں نہیں آئی ہوگی۔ یوں ہے کچھ سایہ فگر دین پہ زینب کی ردا، یوں ہے کچھ سایہ فگر دین پہ زینب کی ردا، جس طرح کلمہ قرآن پہ مد ہوتی ہے، جس طرح کلمہ قرآن پہ مد ہوتی ہے۔ اور ہر یزیدی ہے حسین ابن علی سے لرزاں، ہر یزیدی ہے حسین ابن علی سے لرزاں، ہر منافق کو علی بالوں سے قد ہوتی ہے۔ اور تم تو روزے کی شبیہوں کا غلام ہو۔ غازیوں کی بات کر رہا ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس کی شبیہ ہمارے قضاخانوں میں موجود ہے، ہم اس کو بازاروں میں لے کر آتے ہیں تو دیکھنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تم تو روزے کی شبیہوں کا برا مانتے ہو، ایسے مظلوم کی تو دل میں نہ اور دل سے ایک بار پکارو تو قبر مولا علی، دل سے ایک بار پکارو تو قبر مولا علی، دیکھنا ایسی مصیبت میں مدد ہوگی۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اور صرف دو چار بند آج کی مجلس کے حوالے سے جو موضوع سخن ہے آج کا، بارگاہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا ضرور پڑھیے گا۔ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، امید ہے محمد و آل محمد اپنی جلیلۃ القدر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بھرپور توجہ کا طالب۔ نظم لکھنے سے پہلے جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے سے پہلے میرے ذہن میں کچھ خیال آیا کہ ماحول کیسا ہونا چاہیے، میرے پاس قلم کس طرح کا ہونا چاہیے، میں کیسے ماحول میں بیٹھ کر جناب سیدہ کی مدحت سرائی کر سکوں۔ تو اس حوالے سے کچھ ابتدائی بند آپ کی بھرپور توجہ کا طالب۔ ادراک کی دھرتی پہ ہے یہاں کرم جھم، ادراک کی دھرتی پہ ہے یہاں کرم جھم، محسوس یہ ہوتا ہے کہ سپنے محسوس۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، مجلس اکیلے نہیں پڑی جاتی، کچھ پڑھنے والا بولتا ہے، کچھ سننے والے بولتے ہیں، اور جہاں پر اتنے سخن فہم اور سخن شناس لوگ ہوں وہاں پہ آواز بلند نہ ہو ذکر محمد و آل محمد میں، تو پھر اس ذکر میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ادراک کی دھرتی پہ ہے یہاں کرم جھم، محسوس یہ ہوتا ہے کہ سپنے کی گھڑی ہے، اور تخلیق ہوا چاہتا ہے زہرا کا قصیدہ، تخلیق ہوا چاہتا ہے زہرا کا قصیدہ، ایک حسرت دیرینہ پنپنے کی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شاعر کہہ رہا کہ کیسا ماحول ہو، قلم کیا ہو، مصلی کیسا ہو، کس مقام پر، کس معراج پر بیٹھ کر
میں جناب سیدہ کی مدحت لکھوں تو عرض کر رہا ہوں کہ طوبا کی خنک چھاؤں کی چھتری ہو میسر. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. طوبا ایک درخت ہے جنت میں، آپ سنتے رہتے ہیں، ایسا درخت ہے جس کے چھاؤں کے نیچے 500 سال تک عربی نسل گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور طوبا یہ وہی درخت ہے جس کا پھل اور جس کے موتی جناب سیدہ کی شادی پر ملائکہ اور حوروں نے ایک دوسرے کو تحائف میں دیے اور قیامت تک دیتے رہے. یہ بڑا مقدس درخت ہے، جنت کا درخت ہے طوبا. طوبا کی خنک چھاؤں کی چھتری ہو میسر اور تخت سلیمان کو مصلی نہ بنا لو. آپ نے طوبا کی خنک چھاؤں کی چھتری ہو میسر اور تخت سلیمان کو مصلی نہ بنا لو. اور دل کیسے لکھے سیدہ زہرا پہ کہ جب تک ماحول کو میں شب اللہ نہ بنا ماحول کو میں شب اللہ نہ بنا لوں. اور سوچا ہے کہ لکھنے کی جسارت سے ذرا قبل، سوچا ہے کہ لکھنے کی جسارت سے ذرا قبل افکار کو تطہیر کی مینا سے دے. یقین کریں یہ الفاظ و خیالات اگر محسن نقوی صاحب ہوں یا انیس دورہ شوکت رضا شوکت صاحب ہوں تو جس طرح مجمع اٹھ کے اس کو وصول کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن دستگیر قانونی والے بھی ماشاءاللہ کم صاحب ذوق نہیں ہے، آپ کی بھرپور توجہ. سوچا ہے کہ لکھنے کی جسارت سے ذرا قبل افکار کو تطہیر کی مینا سے بھگو لوں اور ایک پل کو توقف تو کرے خامہ اخلاص، میں تجھ کو ذرا کوثر و زمزم میں ڈبو دوں. ایک پل کو توقف تو کرے خامہ اخلاص، میں تجھ کو ذرا کوثر و زمزم میں ڈبو لوں اور لکھتا ہوں جو توصیف جگر گوشۂ احمد. اب آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں سماعت فرمائیے گا. بہت نعرے، بڑی بات، بہت شکریہ. سلامت رہیے، یہ بستیاں آباد رہیں جہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے. لکھتا ہوں جو توصیف جگر گوشۂ احمد، کہتا ہوں کہ لفظوں کا جہاں ڈھونڈ کے لاؤں. مل جائے مجھے کاش کے سوزے دل اختر، مل جائے مجھے کاش کے سوزے دل اختر، محسن کا وہ انداز بیاں ڈھونڈ کے لاؤں. بڑوں کو خراج عقیدت پیش کرنا شاگردوں کی اور جو جونیئر سے ان کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. دل چاہے کہ لکھ دوں میں تیرے نور قسم. میں نے مدحت شروع کر دی ہے، اب آپ کی توجہ جو ہے وہ میری طرف رہنی چاہیے. دل چاہے کہ لکھ دوں میں تیرے نور کا صدقہ، زہرا یہ جو خورشید چمکتا ہے جہاں میں، اور نظروں میں تیرے تاکی ہو جب دھول کے ذرے، آتے نہیں افلاک کے تارے بھی گھما میں. خوشبوئیں لپٹتی ہیں، خوشبوئیں تیری سانس کی خوشبو پہ فدا ہے. تھوڑا سا تو بولیں میرے ساتھ. خوشبوئیں تیرے سانس کی خوشبو پہ فدا ہے، پھولوں کی زبان پر تیری حرمت کے ترانے، اور آتے ہیں سبھی حور و ملک بہر زیارت، جھولے کے بہانے کبھی چکی کے بہانے. آتے ہیں سبھی حور و ملک بہر زیارت، جھولے کے بہانے کبھی چکی کے بہانے. اور کرنے ہیں تیرے صحن کی جانب کشوں میں، گرنے ہیں تیرے صحن کی جانب کشوں میں. سورج کی طرح نقش قدم ڈھونڈ رہا ہے، اور موسم تیری بخشش کے سمندر کے کنارے ماتم میں صدف ابر کرم ڈھونڈ رہا ہے. اور توجہ فرمائیے گا انتہائی خوبصورت بات کہ دیکھیں تو یہ قرآن ہے فرمانے کا. تلاوت بھائی آپ شاعری کو سمجھتے ہیں. دیکھیں تو یہ قرآن ہے فرمانے الہی، میری نظر میں قرآن کیا ہے؟ دیکھیں تو یہ قرآن ہے فرمان الہی، سوچیں تو ہے قرآن تیری گود کا بالا، سوچیں تو ہے قرآن تیری گود کا بالا. اور کہنے تو شریعت ہے پیغمبر کی، لیکن کہنے تو شریعت ہے پیغمبر کی، لیکن در اصل شریعت تیرے انوار کا حالہ. کہنے کو تو باپ کی وارث بھی نہیں ہے. آخری بند ہے، انہیں کو مصائب سمجھ لیجئے گا. کہنے کو تو باپ کی وارث بھی نہیں ہے، لیکن تیری خیرات ہے طوبا بھی کرم بھی، اور قرآن ہے تیرے ذوق عنایت کا قصیدہ، دن کا کچھ اتنا تیرا انداز کرم بھی. اور کہنے کو تو باپ کی وارث بھی نہیں ہے، لیکن یہ خدائی تیری جاگیر ہے زہرا. اللہ کے پیغمبر تیری چوکھٹ کی نگاری، دنیا سے جدا ہی تیری توقیر ہے زہرا. اور قاسم تیری تقسیم وراثت کا فسانہ،
آباد یہ ارما کی کہانی، معصوم سکینہ تیری غربت کا تعارف، سمرا تیرا گھر بار جڑنے کی نشانی، رہ گنبد خضرا کے مکین تیری دہائی، اے گنبد خضرا کے مکین تیری دہائی، خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے، اے گنبد خضرا کے مکین تیری دہائی، خاتون قیامت پہ قیامت کی گھڑی ہے، افسوس نہیں باغ فدق کا، پر دکھ ہے نوکر تیرے بیٹھے ہیں تیری بیٹی